فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رہ شہری، مترجم ہے مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 16ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 352۔ خیانت پہ گفتگو جاری تھی، جو کہ اس ریکارڈنگ میں بھی جاری رہے گی۔ باب نمبر ہے 1144، عنوان ہے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ قرآن مجید کا ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں، شیطان تو بس اپنے دوستوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے سے ڈراتا ہے، بس تم اس سے مت ڈرو، اگر تم سچے مومن ہو تو مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 39 میں، جو لوگ اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 بھی دیکھیے، اسی سلسلے کی ہے وہ۔ حدیث نمبر ہے 5256۔ امیر المومنین علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کرنے کے غلط دعوے داروں کی مذمت میں فرماتے ہیں، انسانوں کا خوف تو اس نے نقد کی صورت میں رکھا ہے، اور خالق کا خوف صرف ٹال مٹور اور غلط سلط وعدوں پر۔ غر الحکم میں یہ حدیث موجود ہے، اور شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 226 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5257۔ خداوند عالم اولاد آدم پر اسی شخص کو مسلط فرماتا ہے جس سے اولاد آدم ڈرتی رہتی ہے۔ اگر اولاد آدم صرف اللہ ہی سے ڈرے تو وہ اس پر اپنے سوا کسی اور کو مسلط نہ کرے۔ نیز فرزند آدم کو اسی شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس سے وہ اپنی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ اگر فرزند آدم اللہ کے سوا کسی اور سے امیدیں وابستہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے علاوہ کسی اور کے سپرد نہ کرے۔ حبیب خدا کی یہ حدیث کنز الاعمال، حدیث نمبر 5909 5865۔ حدیث نمبر 5258۔ مومن اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا اور اس کے متعلق حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث۔ حدیث نمبر 5259۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کے لیے خوف کا لحاظ کبھی نہ کیا، بلکہ ان کو جاہلوں کے غلبے اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 4 سے ہم نے یہ حدیث پڑھی۔ حدیث نمبر 5260۔ بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں سے اپنے رب کے بارے میں ڈرے اور اپنے رب سے لوگوں کے بارے میں نہ ڈرے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غر الحکم میں موجود ہے، صفحہ نمبر 354۔ باب نمبر 1145 1145۔ عنوان راہ خدا میں کسی ملامت کرنے والے سے نہ ڈرو۔ راہ خدا میں کسی ملامت کرنے والے سے نہ ڈرو۔ قرآن مجید کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے۔
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں ارشاد ہوتا ہے، پس تم ان سے ڈرو، پس تم ان سے تو نہ دوبارہ پڑھتے ہیں، پس تم ان سے تو ڈرو نہیں، اگر سچے مومن ہو تو صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ حدیث نمبر 5261، راہ خدا میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو، اس طرح وہ تمہیں اس شخص سے بچا لے گا جو تمہارے بارے میں برے ارادے یا بغاوت کا قصد رکھتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 100، جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 360 پر بھی موجود ہے۔ یہ حدیث نمبر 5262، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اللہ کے خوف نے لوگوں کے خوف سے دور رکھا۔ حبیب خدا کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 126 میں۔ حدیث نمبر 5263، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس بات کی وصیت فرمائی ہے کہ میں راہ خدا میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 360 پر یہ حدیث موجود۔ حدیث نمبر 5264، راہ خدا میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 360 پر موجود ہے، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 360 باب نمبر 89 میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر 356، باب نمبر ہے 1146، عنوان ہے عذاب الہی سے بے خوف ہو جانا۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 میں، تو کیا وہ اللہ کے منصوبے کی طرف سے بالکل نڈر ہو گئے ہیں؟ مگر اللہ کے منصوبے سے نڈر نہیں ہوتے مگر وہ جو گھاٹا اٹھانے والے ہوں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 50، اور ان لوگوں نے مکر و تدبیر کی اور ہم نے ان کی مکارانہ تدبیروں کو ناکام بنا دیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ حدیث نمبر 5265، اس بات سے بچتے رہو کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے تو ان کے معذب ہونے کا خطرہ محسوس کرو، لیکن خود اپنے گناہ کی سزا سے بے خوف ہو جاؤ، کیونکہ جنت کے حصول میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں پہنچا سکتا، اور اس کی دوسری عنایات کو بھی اطاعت ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے اگر خدا چاہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 128، حدیث نمبر 5266، جو اللہ کے عذاب سے نڈر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امان اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ مولا علی کی حدیث غرر الحکم میں صفحہ نمبر 357، باب نمبر 1147، عنوان جسارت۔ حدیث نمبر 5267، ایک قوم کثرت سے گناہ کرتی ہے لیکن پھر ڈر جاتی ہے اور اسے شدت سے اللہ تعالیٰ کا خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ دوسرے لوگ اس قوم کے پاس آ کر کہتے ہیں، تم کچھ فکر نہ کرو، تمہارے گناہ ہمارے سر، خداوند عالم انہی لوگوں پر عذاب نازل فرمائے گا اور پھر فرمائے گا، وہ تو مجھ سے ڈر گئے تھے لیکن تم نے مجھ پر جسارت کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 286 پر۔ حدیث نمبر 5268، جو شخص گناہوں پر کمر باندھ لیتا ہے وہ اپنے رب کی ناراضگی کے لیے جسارت پر تل جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں حدیث نمبر 5269، وہ اللہ جو بزرگ و برتر اور صاحب قوت اور قدرت ہے کس قدر حلیم اور بردبار ہے، اور اے انسان تو پست و ذلیل و کمزور و ضعیف ہو کر اپنے مالک پر کس قدر جری ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5270، اللہ تعالیٰ اس شخص کو سخت دشمن رکھتا ہے
جو بے حیا ہو اور گناہوں پر جسارت کرتا ہو۔ ام المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں، صفحہ نمبر 358، باب نمبر 1148، عنوان جب کسی امر سے دہشت محسوس کرو تو اس میں پھاند پڑو۔ حدیث نمبر 5271، جب کسی امر سے دہشت محسوس کرو تو اس میں پھاند پڑو، اس لیے کہ کھٹکا لگا رہنا اس ضرر سے جس کا خوف ہے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 362 پر موجود ہے، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 357 پر بھی موجود ہے، اور نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 406 میں۔ حدیث نمبر 5272، جب تمہیں کسی امر کی سختی کا خوف ہو تو خود اس کے لیے سخت بن جاؤ، پھر وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لوگوں کے دھوکے کو ان کے منہ پر دے مارا کرو کہ اس سے تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ام المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے غرر الحکم میں، صفحہ نمبر 359، باب نمبر 1149، عنوان خوف سے متعلق مختلف احادیث۔ حدیث نمبر 5273، جب تم کسی ایسی جگہ داخل ہونا چاہتے ہو جہاں خوف اور خطرے کا احتمال ہو تو اس آیت کو پڑھ لیا کرو، رب ادخلنی مدخلا صدقا واخرجنی مخرجا صدقا وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، یعنی اے میرے رب مجھے جہاں پہنچائے اچھی طرح پہنچا، اور مجھے جہاں سے نکالے اچھی طرح سے نکال، اور مجھے خاص اپنی بارگاہ سے ایک طاقتور مددگار عطا فرما دے۔ اور جب تم کسی خوفناک چیز کو دیکھو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 247 پر ہے۔ حدیث نمبر 5274، جو کسی سے نہیں ڈرتا وہ کبھی نہیں ڈرتا۔ ام المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں، حدیث نمبر 5275، جو چھوٹی چیز میں اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بڑی بڑی چیزوں میں بھی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 174 پر موجود ہے۔ یہ صفحہ نمبر 361، نیا لفظ شروع ہو رہا ہے، خیانت، فصل نمبر 20، اور باب نمبر ہے 1050۔ یہاں باب نمبر غلط لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم باب نمبر 1145 پر بھی پہنچ چکے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ 1150 ہوگا۔ نیا لفظ ہے خیانت۔ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 27 میں، اے ایمانداروں، نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، حالانکہ تم سمجھتے بوجھتے ہو۔ اس کے علاوہ مؤلف کہتے ہیں کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 58 میں بھی اسی موضوع پر حدیث موجود ہے آیت۔ سورہ حج کی آیت بھی دیکھ لیجئے، آیت نمبر 38، سورہ نساء کی آیت نمبر 107، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 52 میں بھی موجود ہے۔ حدیث نمبر 5276، چار چیزیں ایسی ہیں جن میں سے ایک بھی اگر کسی گھر میں داخل ہو جائے تو اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور وہ گھر برکت سے کبھی آباد نہیں ہوتا: خیانت، چوری، میخوری اور زنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 170 پر ہے۔ حدیث نمبر 5277، مومن ہر عادت میں ڈھل سکتا ہے لیکن خیانت اور جھوٹ میں نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 172 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5278، انسان کی بنیادی خصلتوں میں جو خصلت بھی ہو لیکن ان میں خیانت اور جھوٹ نہیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر
203. حدیث نمبر 5279. جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 172 پر. حدیث نمبر 5280. جو شخص کسی مسلمان کے اہل و عیال میں اور مال میں خیانت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 172. حدیث نمبر 5281. دھوکہ، فریب اور خیانت جہنم میں لے جاتے ہیں. رسول خدا کی حدیث مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 505 پر موجود. حدیث نمبر 5281. خیانت جھوٹ کا بھائی ہے. امیر المومنین کی حدیث مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 506 غرر الحکم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حدیث نمبر 5283. خیانت دھوکہ ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں موجود. حدیث نمبر 5284. خیانت جھوٹی تہمت کے برابر ہے. امیر المومنین کی حدیث مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 506. حدیث نمبر 5285. خیانت علامت نفاق ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 506. حدیث نمبر 5286. خیانت سے بچتے رہو کیونکہ یہ بدترین گناہ ہے. خائن کو اس کی خیانت ہی کی وجہ سے جہنم میں عذاب دیا جائے گا. امیر المومنین کی حدیث مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 506 اور غرر الحکم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حدیث نمبر 5287. خیانت کو ایک طرف پھینک دو کیونکہ وہ اسلام سے دور کر دیتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 506 پر بھی موجود ہے اور غرر الحکم میں بھی موجود ہے. حدیث نمبر 5288. نفاق کی سربراہ خیانت ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 506 اور غرر الحکم میں بھی موجود ہے. حدیث نمبر 5289. کفر کی سربراہ خیانت ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 506 پر. حدیث نمبر 5290. ابو ثمامہ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ علیہ السلام کے قربان جاؤں، میں مکہ معظمہ میں رہنا چاہتا ہوں اور مجھ پر مرحبا فرقہ میم رے حلوے والی ہے اور بے کے اوپر حمزہ. مرحبا فرقہ جو اسلام کا گمراہ فرقہ ہے کہ ایک شخص کا قرض ہے، اس بارے میں آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں اسے قرض ادا کروں یا اس کے گمراہ فرقے کا ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے ادائیگی ضروری نہیں؟ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا واپس جا کر اس کا قرض ادا کرو اور یہ بات یاد رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی صورت میں حاضری نہ دو کہ تم پر کسی قسم کا قرض ہو، کیونکہ مومن کسی سے خیانت نہیں کرتا. بحار الانوار کی جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 42 پر یہ حدیث موجود ہے. حدیث نمبر 5291. جو امانت کو حقیر سمجھتا ہے وہ خیانت میں داخل ہو جاتا ہے، خیانت کا مرتکب ہو جاتا ہے. امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں. حدیث نمبر 5292. خیانت زہد کی کمی اور بددیانتی کی دلیل ہے. امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں. حدیث نمبر 5293. یقین رکھو کہ مومن کبھی خیانت نہیں کرتا. امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 175 پر. حدیث نمبر 5294. روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک وکیل سے حساب لے رہے تھے اور وہ بار بار کہہ رہا تھا باخدا میں نے خیانت نہیں کی. امام علیہ السلام نے فرمایا اے فلاں، چاہے تم میرے مال میں خیانت کرو یا اسے ضائع کرو، دونوں برابر ہے، البتہ خیانت کا وبال تم پر ہوگا. حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قسم کا واقعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ان کے وکیل کا بھی نقل ہے.
بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 360 اور حدیث نمبر 6 ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں کوئی شخص اپنے رزق و روزی سے فرار کی راہ اختیار کر لے تو رزق اسے ایسا جا لے گا جسے موت جا لیتی ہے، اور جو شخص ایک مرتبہ خیانت کرے وہ خیانت اس کے رزق کو محبوس کر دیتی ہے اور اس پر اس کا گناہ بھی لکھا جاتا ہے۔ وسائل شیعہ کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 291 پر یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر 365 اور باب نمبر 1151، عنوان ہے خیانت کرنے والے سے بھی خیانت نہ کرو۔ حدیث نمبر 5295، جو تم سے خیانت کرے تم اس سے بھی خیانت نہ کرو ورنہ تم بھی اس جیسے ہی ہو جاؤ گے۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 175 پر۔ حدیث نمبر 5296، جو تمہیں امین بنائے اس سے خیانت نہ کرو، خواہ وہ تم سے خیانت کرے۔ اپنے دشمن کی عیب جوئی نہ کرو، خواہ وہ تمہاری عیب جوئی کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں حدیث نمبر 5297۔ سلیمان بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جس کے پاس میرا مال تھا، اور اس نے مجھ سے اس بارے میں لڑائی جھگڑا کیا اور مال نہ دینے پر قسم کھائی تھی۔ پھر کسی طرح سے اس کا مال میرے پاس پہنچ گیا، اور میں نے کہا کیا میں اس کا مال اپنے اس مال کے بدلے میں لے سکتا ہوں جو اس نے مجھے نہیں دیا؟ کیا میں بھی انکار کر دوں اور جس طرح اس نے قسم کھائی ہے میں بھی ویسا ہی کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ اس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تم اس سے خیانت نہ کرو، اور اس کے جس کام کو تم نے معیوب سمجھا ہے تم خود اس عیب کے ساتھ معیوب نہ بنو۔ یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5298، معاویہ بن عمار کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، ایک شخص پر میرا مالی حق ہے لیکن وہ مجھ سے اس کا انکار کرتا ہے، پھر وہ میرے پاس کچھ مال امانت رکھتا ہے تو کیا میں اس سے اپنا وہ مال نکال سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، یہ خیانت ہے۔ یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144 حدیث نمبر 69۔ صفحہ نمبر 367 باب نمبر 1152، عنوان خیانت اور خائن کی تعریف۔ حدیث نمبر ہے 5299۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول خدا اور رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو کے بارے میں فرمایا، خدا اور رسول سے خیانت کرنا ان کی نافرمانی کرنا ہے، اور امانت کی خیانت یہ ہے کہ ہر شخص خدا کے عائد کردہ فرائض کا امین ہے، ہر فریضہ اس کے پاس امانت کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی عدم ادائیگی خیانت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5300، اپنے کسی بھائی کے راز کو فاش کرنا بھی خیانت ہے، اس سے اجتناب کرو۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 89 پر۔ حدیث نمبر 5301، انسان کے لیے اتنی خیانت بھی کافی ہے کہ وہ خائن لوگوں کا امین بنے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 364 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5302، ابو ہارون مکفوف کہتے ہیں کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ہارون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ کوئی خائن اس کا پڑوس اختیار نہ کرے۔ میں نے عرض کیا، خائن کون ہوتا ہے؟ فرمایا، جو کسی مومن کا 1 درہم اپنے پاس دبا کر رکھ لے یا امور دنیا میں سے اس کی کوئی چیز روک لے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 173۔ حدیث نمبر 5303، اگر ہمارے دوستوں میں سے کسی شخص سے بھی اپنی ضرورت کے لیے کسی نے مدد طلب کی اور اس نے اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کی
امداد نہ کی تو وہ اللہ، رسول اور مومنین کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 175 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5304۔ خائن وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو غیر متعلقہ کاموں میں مصروف رکھے اور جس کا آج کا دن گزشتہ کل سے بدتر ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں موجود۔ حدیث نمبر 5305۔ خائن کی 4 علامتیں ہیں، یعنی رحمان یعنی خدا کی نافرمانی، نمبر 2 ہمسایوں کو ایذا رسانی، نمبر 3 ساتھیوں کے ساتھ بغض، نمبر 4 سرکشی سے قرب۔ رسول خدا کی حدیث تحفہ العقول صفحہ نمبر 24 پر۔ صفحہ نمبر 369، باب نمبر 1153، عنوان انتہا درجے کی خیانت۔ حدیث نمبر 5306۔ خیانت کی انتہا مخلص دوستوں سے خیانت اور عہد شکنی ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5307۔ علم کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کی اپنے علم کے بارے میں خیانت مال کی خیانت سے بدتر ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 68 پر۔ حدیث نمبر 5308۔ سب سے اریاں خیانت امانتوں میں خیانت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5309۔ سب سے بڑی خیانت امت سے خیانت ہے اور سب سے بڑی فریب کاری اپنے آئمہ کو دغا دینا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث نہج البلاغہ کے مکتوب 26 میں موجود۔ باب نمبر 1154، 1154 صفحہ نمبر 370، عنوان خیانت سے متعلق مختلف احادیث۔ حدیث نمبر 5310۔ بدترین تاجر وہ ہوتے ہیں جو خیانت کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 103۔ حدیث نمبر 5311۔ دھوکہ بازی 2 خیانتوں میں سے بدتر خیانت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5312۔ جب خیانتیں عام ہو جائیں گی تو برکتیں اٹھا لی جائیں گی۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5313۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خیر خواہ اور امین خیانت کر جاتا ہے اور جسے خائن سمجھا جاتا ہے وہ خیر خواہی کر جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں موجود ہے، جو حدیث نمبر ہے 5314۔ جو دنیا پر اعتماد کر کے مطمئن ہو جاتا ہے دنیا اسے دغا دے جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 31 میں موجود ہے۔ یہاں پر لفظ خیانت کا اختتام ہوا۔ اس سے متعلق جتنی بھی حدیثیں تھیں ہم نے بیان کی۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے لفظ کے ساتھ حاضر